السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، میں سر نوید احمد سیدہ فاطمہ زہرا اسکول اینڈ کالج سسٹم میڈ کے آفیشیل پیج سے آپ سب احباب کی خدمت میں ایک نئے عنوان کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ آج کا میرا عنوان نہایت اہم موضوع، ایک ایسا مسئلہ جو تقریباً تمام والدین کی زندگی میں درپیش ہوتا ہے۔ میرا آج کا عنوان کہ بچے میں اعتماد کو کیسے پیدا کیا جائے، بچے کو پورا اعتماد کیسے بنایا جائے، اور کسی بچے میں اگر اعتماد کی کمی ہے تو اس اعتماد کی کمی کو پورا کیسے کیا جائے۔ تو بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کی جانب جاتے ہیں۔ میں نے اپنی سوچ، اپنے علم و فہم کے مطابق اس کے چند ممکنہ وجوہات، اس کے چند ممکنہ حل آپ کے گوش گزار کرنے کا عزم کیا ہے، ارادہ کیا ہے۔ سو ہم اپنے موضوع کی جانب چلتے ہیں کہ بچے میں اعتماد کو کیسے پیدا کیا جائے۔ تو پوائنٹ نمبر 1، کسی تمہید کے بغیر بلا تاخیر ہم اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو پوائنٹ نمبر 1، پہلا نقطہ جس کی مدد سے ہم بچے میں اعتماد پیدا کر سکتے ہیں، اس میں اعتماد کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے، وہ ہے وقت کی فراہمی۔ اپنے بچے کو وقت دیا جائے، اس کو کوالٹی ٹائم دیا جائے۔ آپ اس اپنے بچے کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزاریں، پراپر وقت گزاریں اور کوالٹی ٹائم دیں۔ اب کوالٹی ٹائم سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے سٹرکچر کے مطابق نہ چلائیں، اپنی سوچ کے مطابق اس کو ڈیل نہ کریں۔ آپ اس بچے کو، اس بچی کو، خود کو اس کے مطابق ڈیل کریں، جیسا وہ چاہے آپ اس طرح کا ٹائم اس کو دیں۔ جس موضوع پہ وہ گفتگو کرنا چاہے اس موضوع پہ آپ گفتگو کریں۔ اگر وہ آپ کے ساتھ کوئی کھیل کھیلنا چاہے، گیمز کھیلنا چاہے، تو آپ اس کے ساتھ گیمز کھیلیں، کیونکہ اس وقت آپ جو ہیں وہ اس کو ٹائم دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو ٹائم تو دیتے ہیں لیکن ہم کوالٹی ٹائم نہیں دیتے۔ ساتھ ہم موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ اس کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہوتے ہیں، اس کو پوری توجہ اس کو ہم نہیں دے رہے ہوتے۔ اسی طرح اس بچے کے اندر کہیں نہ کہیں یہ چیز گروپ آ جاتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے کہ مجھ سے زیادہ موبائل امپورٹنٹ ہے۔ میں نے کہیں پڑھا، کہیں سنا ایک واقعہ کہ ایک ٹیچر جو ہیں انہوں نے اپنی کلاس میں بچوں کو کہا کہ سارے بچے جو ہیں وہ ایک ایک وش لکھ کے دیں مجھے اپنی۔ ان بچوں نے اپنی وش جو ہے وہ لکھ کے دی ٹیچر کو ایک پیج کے اوپر، اور ساتھ اپنا نام اور رول نمبر بھی لکھ کے دے دیا۔ اب چونکہ پیریڈ کا ٹائم اوور ہو چکا تھا تو وہ ٹیچر نے ایسا کیا، انہوں نے ان پیجز کو، اس اسائنمنٹ کو اٹھایا اور گھر لے آئیں۔ اب شام کے وقت وہ لان میں بیٹھ کے اپنی ان اسائنمنٹس کو چیک کر رہی ہیں، ساتھ ان کے ہسبینڈ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات بتا رہی ہیں کہ فلاں اسٹوڈنٹ نے یہ لکھا۔ کبھی وہ ہنستی ہیں، کبھی پریشان ہو جاتی ہیں، کبھی مسکراہٹ چہرے پہ آتی ہے۔ تو اچانک ایک بچے کی اسائنمنٹ، ایک بچے کا اس کی وش ان کے سامنے آئی اور انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ ان کے ہسبینڈ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، آپ رونے کیوں لگ گئیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے ایک اسٹوڈنٹ نے یہاں یہ لکھا ہے کہ کاش میں ایک موبائل ہوتا۔ وہ اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ جو ہے موبائل سے بھی کمتر سمجھ رہا ہے کہ کاش میں ایک موبائل ہوتا، کیونکہ میرے بابا اور میری ماما جب مجھے ان سے ٹائم چاہیے ہوتا ہے، میں ان سے کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوتا ہوں، بات کرنا چاہ رہا ہوتا ہوں، تو وہ موبائل کو یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کاش میں موبائل ہوتا اور وہ مجھے پراپر ٹائم دیتے۔ تو ان ٹیچر کے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو ان ٹیچر نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے اس سے بھی زیادہ عجیب بات ایک ہے۔ انہوں نے کہا وہ کون سی بات ہے؟ ان کے ہسبینڈ نے پوچھا کہ وہ کون سی عجیب بات ہے؟ تو ان ٹیچر نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے اس کو آپ جانتے ہیں، یہ کوئی اور نہیں، یہ ہمارا بیٹا ہے۔ ہمارے بیٹے نے یہ وش لکھی ہے کہ کاش میں موبائل ہوتا اور میرے پیرنٹس جو ہیں وہ موبائل کے بجائے مجھے ٹائم دیتے۔ تو اسی طرح اس بچے میں اعتماد کی کمی پیدا ہو جاتی ہے جب آپ ان کو پراپر ٹائم نہیں دیتے، آپ ان کے کوشچنس کے جو آنسرز نہیں دیتے،
ان کی کیوریز سالو نہیں کرتے، اور وہ بچے جو ہیں چلتے چلتے زندگی کی کسی موڑ میں انہیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم امپورٹنٹ نہیں ہیں، ہماری تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اہمیت کا احساس والدین دلاتے ہیں. اور جب والدین ہی بچے کو یہ احساس دلا دیں کہ بھئی آپ سے زیادہ تو میرا موبائل امپورٹنٹ ہے، میرے لیے میرا موبائل اہمیت رکھتا ہے، میرے لیے میرا لیپ ٹاپ اہمیت رکھتا ہے، اور مختلف میری ہابیز اہمیت رکھتی ہیں، تو آپ کا بچہ کبھی بھی اس کے اندر یہ اعتماد پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ بھی ایک اہم شخصیت ہے، اس کی بھی اہمیت ہے. سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا یہ تھا کہ بچے کو وقت دیں، صرف وقت نہ دیں، اس کو کوالٹی ٹائم دیں، جیسا وہ چاہتا ہے، جو اس کی خواہشات ہیں اس کے مطابق اس کو وقت دیا جائے. اس کے بعد نمبر 2، دوسرے نمبر پر ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ ہے بچے کی بات سننا، ہر بات سننا. آپ بچے کی ہر بات سنیں، خواہ وہ بے ربط بات ہو، بے تکی، بے ڈھنگی، جس طرح کی بھی بات ہوگی، بے وقوفانہ بات ہوگی، آپ نے اس بات کو سننا ہے اور اس کو اپنے علم کے مطابق جواب دینا ہے. اس کو کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ چپ کر جاؤ، مت بولو، کیوں بول رہے ہو، اس بات کا کیا مقصد ہے. وہ اپنی دانست کے مطابق بڑی اچھی کوسچننگ کر رہا ہے، وہ جو بات کر رہا ہے بڑی پراپر کر رہا ہے، آپ نے اس بچے کو پراپر جواب دینا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے میں کمیونیکیشن سکلز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوں، اسٹرانگ ہوں، تو آپ اس کو ٹائم دیں، اس کی ہر بات کا پراپر جواب دیں اپنی دانست کے مطابق. اس کو بچہ سمجھ کے جواب نہ دیں. آپ یہی سمجھیں کہ آپ کے سامنے ایک میچور شخصیت بیٹھی ہوئی ہے اور وہ آپ سے کوسچن کر رہی ہے، آپ نے اس کو ایسا ہی جواب دینا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بچوں کے سوالات کو ڈم کر دیتے ہیں، وہیں پر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ بات پوچھنے والی ہے، یہ بات نہیں پوچھتے، چپ کر جاؤ. اب وہ اسی کشمکش میں لگا رہتا ہے کہ آیا کہ میں یہ کوسچن کروں تو مجھے یہ آنسر تو نہیں ملے گا کہ یہ بات پوچھنے والی ہے یا نہیں. تو وہ بہت سی ایسی چیزیں آپ سے نہیں پوچھتا، اور پھر وہ کوسچنز جو اس کے ذہن میں سوالیہ نشان بہت سارے بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سوسائٹی میں کسی اور شخصیت سے پوچھتا ہے، اور اٹ میں بی پاسبل کہ وہ شخصیت اتنی اسٹرانگ نہ ہو، اتنی آپ سے پرخلوص نہ ہو کہ آپ کے بچے کو صحیح طریقے سے ان کو ڈیل کرے، بلکہ وہ اس کو کہیں نیگیٹو سائڈ پر بھی اس کی ویوز لے کے جا سکتی ہیں. اور بعد میں ہمیں بہت بعد میں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کہیں نیگیٹو سوسائٹی میں بیٹھ چکا ہے. تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کے ہر سوال کا جواب نہیں دیتے. کہیں نہ کہیں زندگی میں ہم اس کو اکیلا کر دیتے ہیں، اور اندر سے ایسا خالی پن اس کے اندر رہ جاتا ہے جو وہ بیان بھی نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے، اور اس کو وہ ساری زندگی چبھن اس کی محسوس ہوتی رہتی ہے، اور وہ ہمیشہ سوال کرنے سے پہلے، آپ سے نہیں کسی اور سے بھی سوال کرنے سے پہلے، اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میرے بہت سے سوال جو ہیں وہ بے تکے، بے ڈھنگے ہوتے ہیں، کیونکہ میری والدہ اور میرے والد صاحب بھی مجھے یہ کہا کرتے تھے. تو وہ سوال کرنے سے پہلے جھجک جائے گا اور ہیزیٹیشن کا شکار ہو جائے گا، اور وہ کوسچن نہیں کر پائے گا. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے میں اعتماد ڈیولپ ہو، کانفیڈنس آئے، تو آپ کو اس کی ہر بات کو سننا پڑے گا، اس کی ہر بات کا جواب بھی دینا پڑے گا. یہ ہمارا دوسرا پوائنٹ تھا. اس کے بعد ہم ویری نیکسٹ پوائنٹ نمبر 3 پہ جائیں گے. پوائنٹ نمبر 3 ہے جی کہ بچے کو نتائج اخذ کرنے دیں. اپنے بچے کو تجربات کرنے دیں، ہر کام کرنے دیں. ٹھیک ہے، اس کو نتائج اخذ کرنے دیں. آپ اس کو نتائج نہ دیں. جب تک انسانی فطرت ہے، جب تک وہ کسی کام کو کر کے اس کے نتیجے تک پہنچ نہیں جاتا نا، اس کو سکون نہیں آتا. اور میری آبزرویشن کے مطابق تو یہ ہے کہ اگر آپ بچے کو بولیں گے کہ یہ کام نہیں کرنا، تو وہ اس کام کو ضرور کرے گا، آپ کی غیر موجودگی میں کرے گا. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جس کام سے بچے کو منع کرنا ہے، آپ نے اس کو ڈائریکٹلی یہ نہیں کہنا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا. آپ نے اس بچے کو یہ بتانا ہے کہ فلاں نے بھی یہ کام کیا، اس کے یہ نتائج آئے، فلاں نے یہ کام کیا، اس کے یہ نتائج آئے. آپ دیکھ لیں، آپ کے بھی سیم نتائج آئیں گے، اور یہ نقصان دہ ہے. بجائے اس کے کہ آپ اس کو فورسفلی منع کریں، تو جب آپ اس طرح منع کریں گے تو وہ اس کے ذہن میں یہ سوالیہ نشان بیٹھ جائے گا کہ میں نے کبھی نہ کبھی یہ کام ضرور کرنا ہے، اور میں دیکھوں گا ضرور کہ اس کام کو کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے.
تو جب وہ اس طرح کے تجربات کرے گا تو کسی بہت بڑے نقصان کی امید کی جا سکتی ہے. اگر خدا نخواستہ ایسا کچھ ہو جائے تو اس نقصان کا خمیازہ ہمیں بطور والدین بھگتنا پڑتا ہے. لہٰذا جب بھی بچے کو آپ نے کسی کام سے روکنا ہو تو اس کو نتائج بتائیں اور اس کو نتائج خود اخذ کرنے دیں, اس پر مرضی مسلط نہ کریں اپنی, ٹھیک ہے. کبھی بھی اپنی مرضی امپوز نہ کریں اس کے اوپر کہ تم نے یہی کرنا ہے, وہ کبھی آپ کی بات نہیں مانے گا. آپ نے صرف کیا کرنا ہے, آپ نے اس بچے کو نتائج سے آگاہ کر دینا ہے اور اس کے بعد اس کو کہنا ہے کہ آپ دیکھ لو, اگر آپ یہ نقصان اٹھانا چاہتے ہو تو آپ کریں, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس کو نتائج اخذ کرنے دیں, اس کو خود تجربات کرنے دیں, اور جب وہ نتائج کو اخذ کر لے گا تو اس کے بعد وہ کبھی بھی آپ کی بات کو ریفیوز نہیں کرے گا, آپ کی بات سے انکار نہیں کرے گا. اور جب بھی وہ اپنے تجربات سے گزر کے نتائج تک پہنچ جائے, پھر آخر میں اس کے آگے اپنی رائے کا اظہار کریں. پھر اس کو اپنی حتمی رائے بتائیں کہ بیٹا میں تو پہلے بھی یہی چاہتا تھا, لیکن اب چلیں آپ کو احساس ہو گیا تو آئندہ آپ نے ایسا کام نہیں کرنا. کیونکہ یہ فیو کیسز میں پاسبل کہ بہت سے لوگوں کو اس بات سے اعتراض ہو کہ نہیں, اپنے بچوں کو دور رکھنا چاہیے ان سارے معاملات سے. تو چونکہ ہم نے فطرت کو بھی دیکھنا ہے نا, جب آپ دور رکھیں گے تو وہ کریز جو ہے جو انسانی فطرت میں ہے, آپ اس کو کس طرح اس کی تسکین کر پائیں گے. وہ بچہ کہیں نہ کہیں پر پھر جو کام اس نے آپ کے سامنے کرنا ہے وہ آپ کی پشت کے پیچھے کرے گا, ٹھیک ہے. اور پس پردہ جب کرے گا تو وہ بہت بڑے نقصان جو ہے اس کی بھی امید کی جا سکتی ہے, اور ایک ایسا ناقابل تلافی نقصان بھی ہو سکتا ہے جس کی تلافی ممکن نہ ہو, اور اللہ نہ کرے کہ ہم سب میں سے کسی کو بھی ایسے نقصان سے سامنا کرنا پڑے. اس کے بعد نمبر 4 نیکسٹ پوائنٹ اس ٹاپک کا, اگر ہم معاشرے میں اپنے بچوں کو بااعتماد شخصیت کے طور پر سامنے لانا چاہتے ہیں تو نیکسٹ جو ٹاپک ہے, جو ورک ہمیں کرنا پڑے گا, جو نیکسٹ پوائنٹ ہے, جو کام ہم نے نیکسٹ کرنا ہے, وہ ہے کہ اپنے بچوں پر اپنی مرضی مسلط نہ کریں. انہیں یہ چیز ہمیں ہر سال دیکھنے میں آتی ہے کہ جیسے ہی بچہ مڈل کلاسز سے ہائر سیکشن میں آتا ہے تو سر میں نے سائنس سبجیکٹس پڑھنے ہیں. موسٹ ویلکم بیٹا, آپ پڑھیں, آپ پڑھ سکتے ہیں. سر ابو جی کہتے تھے یا بابا جی کہتے تھے, بابا جان کہتے تھے کہ جی آپ نے کمپیوٹر سائنسز رکھنی ہے. اب بابا جان جو ہیں انہوں نے موسٹ پروبیبلی کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ کمپیوٹر سائنسز کا سکوپ کیا ہے, ان کی فیلڈ کیا ہے, لیکن کیا ہے کہ ان کی ایک وش ہے. اب اس بچے میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے ایز ٹیچرز, اگر کچھ ٹیچرز جو ایگری کریں گے میری بات سے, جو اس لیکچر کو سن رہے ہوں گے, ٹیچر کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا اس بچے کا کمپیوٹر میں ٹیسٹ ہے بھی ہے یا نہیں ہے, لیکن چونکہ کہہ دیا جاتا ہے تو وہ بچہ اپنے والد صاحب کی, اپنی والدہ کی بات کی تکمیل کرنے کے لیے جو ہے کمپیوٹر سائنس رکھ لیتا ہے, اور رزلٹ میں اتنے اچھے مارکس نہیں آ پاتے جتنے اچھے آنے چاہیے, ٹھیک ہے. سو یہ ایک نارملی مثال تھی, اس میں بہت ساری ایسی مثالیں اور بھی مل سکتی ہیں آپ کو کہ آپ اپنے بچوں پر اپنی مرضی مسلط کرتے ہیں, اس کے بعد نتائج جو ہیں وہ آپ بچوں کے ذمہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ سراسر ناانصافی ہے, اور جب نتائج اچھے نہیں آتے تو بچے کا اعتماد مجروح ہوتا ہے, اس کی شخصیت میں ناقابل تلافی جو ہے نقصان ہوتا ہے. اس نقصان کی تلافی ممکن نہیں ہے, آپ اس نقصان کو اوور کم نہیں کر سکتے جو اس کی شخصیت میں توڑ پھوڑ ہوتا ہے, اور اس کے سارے ذمہ دار جو ہیں وہ بطور والدین میں اور آپ ہم سب ہیں, کیونکہ ہم نے اس کے اوپر اپنی مرضی مسلط کی تھی اور وہ اس کی مرضی, اس کی منشا کے مخالف کام کیا تھا. اسی طرح جب آپ کوئی اس کی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے لگیں تو اس کا ایجنڈا ایک بار ضرور سن لیں, اس کے ایجنڈے پر کام کریں, وہ جو چاہتا ہے اس کے مطابق کریں, ٹھیک ہے. تو آپ کو نتائج بھی بہتر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور آپ کو فائدہ بھی محسوس ہوگا. اس کے بعد نمبر 5 پر جو ہمارے پاس ہے پوائنٹ, وہ یہ ہے کہ آپ نے بچوں سے دوستی کر لینی ہے, اپنے بچے سے آپ نے دوستی کر لینی ہے. کیونکہ ہر بچے کے ذہن میں ایک چیز ضرور ہوتی ہے, ہر بچے کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے, اور وہ یہ چیز ہے کہ میرا جو ہے میرے لیے امپورٹنٹ شخصیت وہ میری ماں اور میرا باپ ہے, ٹھیک ہے. میرے سارے معاملات کو وہ ڈسکس کر لیں گے, میرے سارے معاملات کو وہ سنبھال لیں گے, میری ساری پرابلمس کو وہ حل کر لیں گے. اب جب آپ یہ سوچیں گے کہ میرے اس مسئلے کو وہ کیسے حل کریں گے, یا اس بچے کے ذہن میں یہ ہوگا کہ پتہ نہیں میرے اس مسئلے کو میری والدہ اور میرے والد سمجھ بھی پائیں گے کہ نہیں سمجھ پائیں گے, تو اس کا مطلب ہے آپ کی دوستی تو نہ ہوئی, ٹھیک ہے. اور جب بھی آپ دوستی کریں
تو آپ اس کو یہ ریئلائز کریں کہ ہم عمر ہیں، ٹھیک ہے، میری سوچ تمہاری سوچ جیسی ہی ہے، آپ اس کے ہم عمر بن جائیں، ہم خیال بن جائیں، ٹھیک ہے. اپنی رائے کو تھوڑی سی دیر کے لیے پردے کے پیچھے رکھ دیں، اس بچے سے اس کی رائے لیں، اس کے سارے معاملات سنیں، شام کو بیٹھ کے اس سے پوچھیں کہ بھئی سارا دن تم نے کیا کیا، سارا دن آپ کی کیا روٹین رہی. جب آپ کو وہ سارا دن کی روٹین سارے دن کی بتائے گا نا، اور اس میں وہ آپ کو ممکنہ طور پر وہ معاملات بھی بتائے گا جو وہ اپنے کسی دوست سے شیئر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس نے غلطیاں دن میں کی ہوں گی، شرارتیں کی ہوں گی، وہ آپ سنیں، اور سننے کے بعد اس کو اسی ٹائم ریفیوز نہ کریں، اس کو اسی ٹائم ڈانٹیں نہ. اگر آپ نے ایک بار ایسا کر دیا تو اس کے بعد وہ کبھی آپ سے ساری باتیں شیئر نہیں کرے گا. سنیں، ان کو انجوائے کریں، اور کسی اور موقع پہ آفٹر 2 اور 3 days، 2-4 دن کے بعد یا کسی اور موقع پہ بیٹھے بیٹھے اس کو بتا دیں کہ یار یہ کام ایسے فلاں شخص نے کیا تھا تو اس کو نقصان ہوا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ آپ کوشش کرنا کہ آئندہ نہ کرنا، کیونکہ اگر آپ کریں گے تو ممکن ہے کہ آپ کو بھی نقصان ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے دوست کو نقصان ہو. اگر آپ اس طرح ڈیل کریں گے تو وہ 100% جو ہے نا، 100% یقینی طور پر وہ آپ کو اپنا دوست، اپنا ہم خیال اور اپنا ہمدرد تصور کرے گا. ٹھیک ہو گیا، یہ ہمارے 5 پوائنٹ تھے. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 6 جو ہے وہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کی کسی بات کی نفی نہ کریں، بچے کی کسی بھی بات کی نفی نہ کریں. آپ کو کوئی بات بری لگتی بھی ہے تو اس کو اس طرح کہیں کہ یار یہ آپ کی بات ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کو ایسے کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا، اس کو تھوڑا سا اس طرح یہ رخ دے دیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ آپ اس کو ڈائریکٹلی بولیں کہ نہیں یہ تم نے کیا کر دیا. تو یہ آپ کے بچے میں جو ہے وہ کانفیڈنس لیول کو گرا سکتا ہے کام. اس کے بعد نمبر 7 پر سخت تنقید نہیں کرنی ہے آپ نے. سخت تنقید، بلا وجہ تنقید، ہر وقت اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہنا، ہر وقت اس کے پیچھے لگے رہنا، اس سے بچے میں سیلف کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ اس کو یہ احساس ہونے لگ جاتا ہے کہ میں جو کام بھی کرتا ہوں غلط کرتا ہوں، تو میں جو کام بھی کروں گا وہ غلط ہی ہوگا. تو اس کے اندر کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے، خود سے کام کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اور جب یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر ایک ایسا توڑ پھوڑ انسان کے اندر شروع ہو جاتی ہے جو ساری زندگی اوورکم نہیں کی جا سکتی، جس کو ساری زندگی آپ کام کرنے کے بعد بھی دوبارہ سے ڈیولپ نہیں کر پاتے. سو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ڈانٹ ڈپٹ بے جا اور بلا وجہ ہر وقت کی سخت تنقید جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بچے کی زندگی میں تنقید ہونی ہی نہیں چاہیے. اس کی صرف اصلاح ہونی چاہیے، اور اصلاح اس انداز سے ہونی چاہیے کہ اس کو احساس بھی ہو جائے اور اس کی عزت نفس مجروح بھی نہ ہو. سو اگر آپ ہر وقت بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہیں گے، بلا وجہ سخت تنقید کرتے رہیں گے، ہر کام میں تنقید کرتے رہیں گے، تو اس کا اعتماد مجروح ہوگا اور وہ ناقابل تلافی نقصان ہوگا. سو ہمیں یہ چاہیے کہ اگر آپ کو بچے میں کوئی مسٹیک کو، پرابلم کو، پریشانی نظر آئے، مسئلہ نظر آئے، تو اس کو اکیلے بٹھا کے کچھ اس طرح سے سمجھائیں کہ بیٹے آپ یہ جو کام کر رہے تھے یہ آپ کے خیال میں بہتر ہوگا، لیکن اگر آپ مجھ سے مشورہ لیں تو اس کو تھوڑا سا اس طرح کر لیں، تھوڑا سا اس کو چینج کر لیں اور اس طریقے سے کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. تو یقینی طور پر آپ کا بچہ، آپ کی بچی آپ کی بات کو فالو کریں گے اور آپ کی بات کو مانیں گے بھی، اور ان میں اعتماد بھی پیدا ہو جائے گا کہ میرے والدین، میری والدہ، میرے والد جو ہیں وہ مجھ میں انٹرسٹ لیتے ہیں، میں ان کے لیے اہمیت کا حامل ہوں. لیکن جب آپ ہر وقت ان کو ڈانٹتے رہیں گے کہ تم تو ہو ہی بیوقوف، تمہارا دماغ کام نہیں کرتا، تمہارے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے، ان چیزوں سے کیا ہوگا کہ اس بچے میں، اس بچی میں ایک ایسے توڑ پھوڑ کا وہ شکار ہو جائے گا کہ جس کی تلافی پھر آپ نہیں کر پائیں. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہے بولنے سے نہ روکیں آپ بچے کو. آپ نے کبھی بھی بچے کو بولنے سے نہیں روکنا. وہ جو بول رہا ہے، جو کہہ رہا ہے اس کو سنیں، اس کو جواب دیں. ہمارے یہاں پہ ایک ٹرینڈ ہے، اور وہ یہ ٹرینڈ ہے کہ بڑوں کے سامنے نہیں بولتے. لیکن اس بات کو، اس سٹیٹمنٹ کو کسی نے ڈیفائن نہیں کیا کہ بڑوں کے سامنے کیا نہیں بولتے. آپ اپنی رائے کا اظہار بھی نہیں کر پاتے. آپ اپنی جو ہے وہ، میں قطعاً اس چیز کی خلاف ورزی نہیں کر رہا، اور قطعاً میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کریں، لیکن میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ کیا آپ بڑوں کے سامنے اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جب آپ نے یہ بات کہہ دی کہ بڑوں کے سامنے نہیں بولتے،
بیٹے بڑوں کے سامنے بات نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بچے کو آپ نے بے زبان قرار دے دیا. وہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے, سانس لیتا ہے, احساسات ہیں اس میں. اس کو یہ حق ضرور دیا جائے کہ وہ بڑوں کے سامنے بولے, بڑوں کے سامنے بات کر سکے. اب اگر آپ اس میں یہ چیز ڈیولپ کر دیں گے کہ آپ نے بری بات تو کرنا ہے ہی برا ہے نا, آپ نے اچھی بات بھی بڑوں کے سامنے نہیں کرنی. آپ بڑوں کی بات کے اندر اپنی بات کوڈ نہیں کر پائیں گے, ٹھیک ہے. میں بہت سے پیرنٹس ایسے ہیں جو ریئلی اس اسٹیٹمنٹ کو اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہ بات بڑوں کے سامنے نہیں کرنی, یہ بات بڑوں کے سامنے کرنی ہے. لیکن موسٹلی پیرنٹس ایسے ہیں جو اس بات کو سیدھا یہ لیتے ہیں کہ آپ نے بڑوں کے سامنے جسٹ لائک ایک گونگا بندہ, ٹھیک ہے, آپ نے اس طرح بیٹھ جانا ہے اور آپ نے کوئی بات نہیں کرنی. اس سے کیا ہوگا, اس سے بچوں کا, آپ کے بچے کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بہت لو ہوگا, اور وہ جب بھی کسی بڑے بزرگ کو دیکھے گا تو بالکل اس میں اعتماد کی کمی ہو جائے گی, اور اس کو وہ سارے معاملات جو وہ بزرگ, جو بڑی شخصیت اس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں, وہ سمجھنے کا اہل ہونے کے باوجود بھی ان معاملات کو نہیں سمجھ پائے گا. کیوں نہیں سمجھ پائے گا؟ کیونکہ اس کے ذہن میں وہی جملہ کہ بڑوں کے سامنے نہیں بولتے, بڑوں کے سامنے نہیں بولتے. بولنا چاہیے, لیکن کیا بولنا چاہیے اور کیا نہیں بولنا چاہیے یہ ڈیفائن آپ نے اپنے بچے کو کرنا ہے کہ اس چیز سے گریز کریں اور یہ کام کریں. اور یہ سب چیزیں تب ہوں گی جب آپ اپنے بچے سے دوستی کر لیں گے. اور دوستی کرنے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ایسے لے لیں کہ جی آپ نے اس رشتے کو ہی پامال کر دیا جو باپ اور بیٹی کا ہوتا ہے, یا بیٹے اور ماں کا ہوتا ہے, یا جو والدین کا اپنی اولاد, اس گیپ کو برقرار رکھیں. حسن یہ ہے, خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کا وہ گیپ, وہ پردہ, وہ حیا بھی برقرار رہے اور آپ کی دوستی بھی ہو. اگر آپ ان سب چیزوں کو لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچوں میں, ہماری آنے والی نسلوں میں ایک ایسا پر اعتماد معاشرہ ہمارے بچوں کی صورت میں پیدا ہوگا جس کو دنیا دیکھے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اب اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ, اگر آپ بچوں میں اعتماد پیدا کرنا چاہتے ہیں تو تعریف بچے کی کرنی چاہیے. اپنے بچے کی آپ تعریف کریں, لیکن بلا وجہ تعریف نہیں کرنی. جیسے تنقید جو ہے وہ بلا وجہ نہیں کرنی, سختی بلا وجہ نہیں کرنی, تعریف بھی بلا وجہ نہیں کرنی. آپ نے اس بچے کی تعریف, مثلا ایک بچہ ہے وہ ایگزام میں 75% جو ہے وہ گین کرتا ہے, تو آپ اس کو بولیں کہ جی اس سے زیادہ تو لیے نہیں جا سکتے, آپ بیسٹ ہیں, آپ نے جو کیا ہے بہترین کیا ہے. اب کیا ہوگا, اب اس بچے کو یہ احساس ہو جائے گا کہ میری ماما, میرے بابا جو ہیں وہ صرف میرا دل رکھنے کے لیے میری تعریف کر رہے ہیں, حالانکہ میں نے اتنی اچھی اچیومنٹ میری نہیں ہے. اس کو احساس ہو جائے گا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میری تعریف کی جائے, یہ صرف میرا دل رکھنے کے لیے کر رہے ہیں, اور وہ آگے جا کے نقصان دہ ثابت ہوگی. ٹھیک ہے, آپ اس کی جب صحیح تعریف کریں گے, ریئلی جب وہ ڈیزرو کرتا ہوگا تعریف کے لیے, آپ تعریف کریں گے, تب بھی اس کو یقین نہیں آئے گا. کلیئر ہو گیا؟ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے بچے کی تعریف کرنی ہے. اب اگر آپ یہ فیل کر رہے ہیں کہ اس کی جو اچیومنٹ ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے کہ اس کی تعریف کی جائے, تو آپ اس کی اچیومنٹ کی تعریف نہ کریں, اس کے حاصل کیے ہوئے نمبرز کی تعریف نہ کریں. آپ اس کی کوشش کی تعریف کریں کہ یار آپ نے کوشش بڑی اچھی کی ہے, وہ قابل ستائش ہے. تو رزلٹ کا کوئی مسئلہ نہیں, رزلٹ دوبارہ آپ کوشش کریں گے تو بہتر ہو سکتا ہے. بہترین چیز یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنا سیکھ لیا ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو کہہ دے کہ بلا وجہ تنقید نہیں کرنی, تو آپ بلا وجہ تعریف شروع کر دیتے ہیں. تعریف ہم نے کرنی ہے, لیکن سوچ سمجھ کے کرنی ہے کہ کہاں تعریف کرنی بنتی ہے اور کہاں اس بچے کی حوصلہ افزائی اس بات کی کرنی ہے کہ آپ نے کوشش بڑی اچھی کی ہے, اور کوشش جو ہے اس کو جاری رکھیں, رزلٹ بہتر ہو جائے گا. اس کے بعد اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا سیکھیں, اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر حوصلہ افزائی کرنا سیکھیں. اگر ڈیلی بیسس پہ اس کے ٹیسٹ اچھے ہو رہے ہیں تو اس کو اپریشیٹ کریں. ڈیلی بیسس میں وہ سپورٹس میں اچھا جو ہے وہ پلے کر رہا ہے, تو آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کرنی. نہ کہ یہ کہ آپ اس کو یہی بولیں کہ جی آپ مین آف دی میچ بن کے آئیں گے تو بھی میں آپ کی تعریف کروں گا, یا آپ کی فرسٹ پوزیشن آئے گی تو میرے لیے تو وہی بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ نے اس کو یہ احساس دلوانا ہے کہ بیٹے آپ نے جو کوشش آپ نے کی ہے, جو آپ کی چھوٹی چھوٹی کامیابی ہیں, میرے لیے یہی بڑی اہم ہے, اور جب آپ مزید بہتر کریں گے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی. اور یہ چھوٹی چھوٹی
چیزیں، یہ چھوٹی چھوٹی حوصلہ افزائیاں ایک دن اس کو بہت بڑی کامیابی کی جانب لے جائیں گی۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی شخص کسی بھی فیلڈ میں آئے اور ایک دم سے بہت بڑی کامیابی اس کے گلے لگ جائے۔ آپ جو بھی لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو سیلیبریٹ کرتے 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 ایک بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ آپ نے جب بھی تعریف کرنی ہے، جب بھی آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے بیٹے میں یا بیٹی میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آ رہی ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے کامیابیوں کی طرف چھوٹے چھوٹے قدم بڑھ رہا ہے، آپ اس کے ہر قدم کو، اس کی ہر کامیابی کو، اس کی ہر سانس کو سیلیبریٹ کریں، اس کی ہر کاوش کو آپ سیلیبریٹ کریں، اور اس طرح سیلیبریٹ کریں کہ اس کے ذہن میں، اس کے شعور میں، اس کے لاشعور میں یہ بات پختہ ہو جائے کہ میرے والدین کی زندگی میں مجھ سے زیادہ اہم بندہ اور کوئی نہیں ہے، جو میری ان چھوٹی کامیابیوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ جب میں اتنی بڑی کامیابی لے کر ان کے سامنے آؤں گا تو وہ کتنا اس کو سیلیبریٹ کریں گے اور ان کو کتنی خوشی ہوگی۔ پھر وہ بچہ اس لگن کے ساتھ اس بڑی کامیابی کی طرف چلے گا کہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کامیابی سے ہمکنار ہونے سے نہیں روک پائے گی۔ اور لاسٹ چیز، اپنے بچوں کو کسی بھی دوسری پاور پہ ڈپینڈنٹ نہ کریں، ان کو کسی ایسی چیز پر یقین نہ دلائیں کہ وہ ہوگی تو تم کامیاب ہوگے۔ ان کو اپنی ذات پر اعتماد پیدا کریں، ٹھیک ہے؟ ان کو اس چیز پر یقین پیدا کروا دیں کہ تم جو کر سکتے ہو وہ تم ہی کر سکتے ہو، جو آپ ہیں وہ آپ ہی ہیں۔ کبھی بھی ان کی زندگی میں ایسا نہ ہو کہ جی فلاں چیز ہوگی تو آپ کامیاب، فلاں چیز ہوگی تو آپ کامیاب ہوں گے۔ آپ نے اس چیز کو ان کے مائنڈ میں کہیں بھی نہیں بٹھانا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا جاؤں تاریخ سے۔ ایک ریسرچ کی گئی تاریخ میں 1998 میں 1998 میں یونیورسٹی آف کولمبیا کے ایک پروفیسر نے ایک ریسرچ کی کانفیڈنس کے موضوع پہ ہی۔ تو انہوں نے 5 کلاس کے اسٹوڈنٹس لیے، یونیورسٹی آف کولمبیا کے پروفیسرز نے 1998 میں 5th کلاس کے کچھ اسٹوڈنٹس لیے اور ان اسٹوڈنٹس کو ایک پزل دی انہوں نے۔ سب کے سب جو اسٹوڈنٹس تھے وہ ایک جیسے لیول کے تھے، ان سب کو انہوں نے ایک جیسی پزل دی، کوئی گیم دی، کوئی کوسچنز دیے، اور ان سب نے سیم ریزلٹس لائے۔ جب وہ اس پزل کو چیک کیا گیا، ان سب بچوں کے سیم ریزلٹس تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس کلاس کو 2 گروپس میں تقسیم کر دیا۔ 2 مختلف گروپس میں تقسیم کرنے کے بعد انہوں نے ان بچوں کو ایک گروپ کو الگ کر کے دوسرے گروپ سے دور لے جا کے ان کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا رزلٹ اچھا کیوں آیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں سر۔ تو وہ سر کہنے لگے کہ اس کی وجہ سے آپ کا رزلٹ اچھا آیا ہے کیونکہ آپ کا IQ لیول بڑا اچھا ہے، آپ بڑے ذہین ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دوسرے گروپ کو پہلے گروپ سے دور کر کے ان کو کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا رزلٹ اچھا کیوں آیا؟ اسٹوڈنٹس نے کہا سر کیوں اچھا آیا ہے؟ تو وہ سر کہنے لگے کہ آپ ہارڈ ورکنگ ہیں، محنتی بہت ہو آپ لوگ، اور اپنی محنت کے بل بوتے پر آپ نے اتنا اچھا رزلٹ لایا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ پہلے اور دوسرے گروپ کو الگ الگ جگہ پر بٹھا کر، ایک دوسرے سے دور بٹھا کر ایک جیسا کوئز دوبارہ دیا گیا، ایک جیسے کوسچنز دوبارہ کیے گئے، ایک جیسی گیمز دوبارہ دی گئیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ بچے جن کا جو سیم ایک جیسی کوالٹیز رکھتے تھے، گروپ اے اور گروپ بی دونوں ایک جیسی کلاس، ایک جیسے بچے تھے، لیکن گروپ بی جو ہے ان کے نتائج گروپ اے سے بہت اچھے آئے۔ کیوں اچھے آئے؟ کیونکہ ان کے اندر اس ٹیچر نے جو بات پیدا کی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ہارڈ ورکنگ بہت ہیں، محنتی بہت ہیں آپ۔ اور جو پہلا گروپ تھا ان کو سر نے کہا تھا کہ آپ کا IQ لیول، آپ کی ذہانت بہت اچھی ہے۔ اب کیا ہوا کہ وہ بچے جو ہیں انہوں نے، جو گروپ اے ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے اپنی ذہانت پر، اور ان کا رزلٹ اچھا نہیں آیا، وہ انحصار کرنے لگ گئے اپنی ذہانت پر۔ اور جو گروپ بی تھا، چونکہ ان کو کہا کہ آپ بہت محنتی ہیں، اب ان کو یقین تھا اپنی محنت پر، ان کا رزلٹ بہت اچھا آیا۔ اسی طرح اگر ہم لوگ بھی اپنے بچوں کو زندگی میں بہترین نتائج کی طرف جاتا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں میں ایسی جو ہے نا وہ یقین دہانی ان کے اندر کروا دیں، ان کو ایسی یقین دہانی کروا دیں کہ آپ کی محنت رنگ لائے گی،
ان کو کسی کے اوپر انحصار کرنے والا نہ بنائیں، ان کو کسی چیز کے اوپر ڈپینڈنٹ نہ کریں، وہ کسی چیز پر ڈپینڈ نہ کرنے بیٹھ جائیں کہ جی فلاں چیز ہوگی تو ہم کام کر پائیں گے۔ نہیں، ان کو ان کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو، ان کی چھوٹی چھوٹی کاوشوں کو ایسے سراہیں کہ تمہاری محنت کی وجہ سے یہ ہوا ہے اور تمہاری محنت کی وجہ سے ہی ہمیں بڑی کامیابی بھی ملے گی۔ تو آپ کے بچے میں اعتماد پیدا ہوگا، اور اس اعتماد کی کرنیں، اس اعتماد کی روشنی پوری دنیا میں کو اجاگر کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں نے اپنے علم و دانست کے مطابق، اپنے فہم کے مطابق آپ لوگوں کے، آپ تمام احباب کے گوش گزار کی۔ اگر آپ لوگوں کو ایسا محسوس ہو کہ میری اس کاوش سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں اس بارے میں ضرور آگاہ کریں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سب احباب سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔